جی ناظرین دوبارہ خوش آمدید. اب آپ کی خدمت میں حاضر. جو لائنز ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں اور عنوان جو آج بالکل نہیں ہوتا, آج بلا عنوان ہے سب کچھ, کیونکہ آج ریویو ہوتا ہے پورے ویک کا جو ہمارے پروگرام ہوئے. ان پہ آپ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں, کچھ خوبیاں خامیاں ان کی گنوانا چاہیں تو بالکل وہ آپ لا سکتے ہیں. کالر آ چکے ہیں تو کالر لیتے ہیں سب سے پہلے. ہلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. میری بہن صرف آدھا منٹ لوں گا آپ کا. ابھی نقوی صاحب آئے تھے اسلام آباد سے. جی ہیلو جی سن رہے ہیں ہم آپ کو بالکل. انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور بڑی خاص ٹاپک کی طرف انہیں توجہ دلائی ہے کہ جس کی کمی ہم آج محسوس کر رہے ہیں. میں نقوی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یقین جانیے کہ پاکستان میں ناروال کالج میں سب سے پہلے میرے ڈیڈی نے فیض اکیڈمی کی بنیاد رکھی تھی. وہاں پہ جب اہل فیض آتی تھی, فیض جب کالا قادر آتے تھے تو ہم وہاں پہ جاتے تھے, فیض احمد فیض کو ملنے کے لیے گھر پہ جاتے تھے, تو جلدی آتے تھے. وہ ایک لمبی سٹوری ہو جائے گی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ڈیڈی میرے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ادب کے اوپر اتنا کام کیا ہے کہ اتنی انہوں نے کمر توڑ دی ہے کہ کسی طریقے سے میں ادب کو جو ہے نا میں اس کو سنبھال لوں. میرے ڈیڈی ہیں, میں یہ نہیں تعریف کرتا, آپ ان کے ایریے میں آ کے ان سے کسی سے پوچھ لیں کہ میں نے مرزا عبدالحمید ایڈوکیٹ شکیب سے ملنا ہے, آپ کو بتا دیں گے یہ اس کا کیوں نہیں اللہ ان کے اور عزت بڑھائے. ابھی نقوی صاحب سے بات یہ کر رہے تھے کہ جب تک میڈیا ہمارا ساتھ نہیں دے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہدایت ٹی وی ہے, ان کا کام ہے, ان کے پاس ٹی وی ہے, یہ ہم کے پلیٹ فارم دیں گے تو آپ بات آگے چلے گی انشاءاللہ. ڈیڈی نے یہاں پہ فیض فیض کا, میری بہن میلہ ہوتا ہے, فیض فیض کا میلہ, وہ جب ان کا فیض ڈے آتا ہے اس ڈے کو صرف اور صرف وہاں پہ ناچ گانے بھنگڑے ڈال کے ادھر کر کے اللہ خیر. وہ ڈیڈی نے چھوڑ دیا وہاں پہ جانا. ان کو بلاتے ہیں کہ میں فیض میلہ آ رہا ہے, فیض ڈے آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں بھی میں کرنے یہاں پہ کیا ہوں, جو اس کا میسج ہے, جو چیز آگے لے کے چلنی ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی, تو یہ تو ویسٹنگ ٹائم. تو اب یہ ہے کہ اگر ہدایت ٹی وی نقوی صاحب کی اس بات کا اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, وہ اگر ایک پلیٹ فارم یہاں پہ دیتے ہیں تو بہت سارے لندن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ادب کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اس کی بنیادیں رکھنا چاہتے ہیں, لیکن بغیر ہدایت ٹی وی کے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. میجر صاحب ہیں اور وہ اپنا کہتے ہیں ڈاکٹر عادل صاحب ہیں, اگر یہ ان کا پروگرام ہے, اگر کسی طریقے سے یہ تجاویز مانتے ہیں تو میں اپنے ڈیڈی کو گھر پہ جا کے آپ کا ڈائریکٹ فون ان سے بات کروا دوں گا ڈاکٹر عادل صاحب سے کہ ہمارا ادب جو ہے نا وہ بالکل یہاں پہ تباہی ہو چکی ہے ہماری. یقین جانیے حالانکہ میرے ڈیڈی محمد علی بھائی, ہیلو ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی یہ پروگرام ہمارا بدھ کو شروع ہوا ہے سب رس, اس میں جو ہے وہ شخصیات کو, جو مختلف شخصیات ہیں جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو وہاں پہ دعوت دی جاتی ہے. تو یقیناً آپ ان سے رابطہ کیجیے. تو اس سے پہلے کہ اس پروگرام میں وہ تشریف لائیں, سب رس پروگرام رات کو 10 بجے سے 10 سے 12 وہ پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے علی شان وہ ایک پروگرام, میں ان سے بات کروں گا, ان سے بات ہوئی ہے میری, تو انشاءاللہ میں اس پروگرام میں بھی بات کروں گا. لیکن نقوی صاحب کی اس بات کو میں ضرور ہائی لائٹ کروں گا کیونکہ ڈیڈی بھی فیڈ اپ ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں, نہ تو ہمارا میڈیا ساتھ دے رہا ہے تو نہ ہی ہم بیٹھے, ہم کیا کریں. اگر میڈیا اور یہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے گل سڑ جائیں گے. تو اب یہ گول جو نقوی صاحب نے پھینکا ہے وہ ڈاکٹر عادل صاحب کی کوٹ میں ہے, تو اب ڈاکٹر عادل صاحب اس کے اوپر سوچیں. اور بہت سارا کلام ہے, یقین جانیے منقبت ہے, نوحہ ہے, وہ ہم تو بھول گئے, ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا. اب تو فلمی طرز کے اوپر ہے وہ جو کچھ بھی کہہ لیں, لیکن اب وہ سب کچھ بھول گئے جو ہمارا پہلے نوحہ وغیرہ تھے. میں پڑھتا رہتا ہوں ڈیڈی کے نوحے لکھے ہوئے, اپنا منقبت نعت وغیرہ پیش کرتا رہتا ہوں. لیکن اب آپ کہا کہ میری بہن ہمیں ڈاکٹر عادل صاحب سے ٹائم لے لیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی کو نقوی صاحب کی بات کو لے کے چلیں گے اور ادب کو دوبارہ آگے لے کے چلیں گے. میری بہن بہت شکریہ, جی بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ. جی اگلی کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں حسین بات کر رہا ہوں جرمنی سے. جی حضور خوش آمدید, آپ تشریف لائے, بات کیجیے آج کے جو ہے پروگرامز کے بارے میں. کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا آپ کی رائے جو ہمارے لیے بڑی محترم ہے تو کہیے گا. کیا آپ کا جو پروگرام تھا اس ویک کا, اور اس کے اندر جو ٹاپک تھا مطلب پاکستان کے متعلق جو دہشت گردی ہے اس پہ زیادہ زور دیا جائے. اور کیا کہتے ہیں, جیسے بھی ہمارے ایک بزرگ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے جو شعراء کرام تھے جو پرانے
गालिब हैं या सौदा हैं, दाव हैं, अमीर हैं, इन पे भी प्रोग्राम किया जाए ताकि हमारे नए नस्ल को पता चले कि हमारे शोरा कराम क्या क्या मतलब खूबसूरत चीजें हम लोगों को देखे गए हैं। और बस यही कहना था। और ये है कि नौरोज का रंग काला आया है, इसकी क्या वजह है, इस पे जरा तशरीह कीजिए कि ये रंग इस दफा काला रंग है हमशियों के लिए। और ये एक रुबाई लिखी है मैंने, उसमें आपको सुनाना चाहता हूँ। करबला हो, नजफ हो या मदीना, करबला हो, नजफ हो या मदीना, खुदा की राह में चलो लेकर अपना सफीना, काबे की पहचान है करबला का रास्ता, काबे की पहचान है करबला का रास्ता, तौहीद रिसालत है बंदेपन का सफीना। शहजाद, खुदा हाफिज़। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत खूबसूरत रुबाई पढ़ी, उसको हम बहुत सराहते हैं। यकीनन जो नाजरीन हैं वो भी इसको पसंद कर रहे होंगे। तो आपने जो मैसेज दिया वो रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो इंशाअल्लाह वो जब हमारे जो उलमा हैं, जो मालिकान हैं, वो जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह, क्योंकि ये जो है प्रोग्राम हमारा, हम तो बहुत बड़े आलिम नहीं हैं कि हम उनकी बिल्कुल बैकग्राउंड में जाके और बिल्कुल तारीख़ में जाके, जनरल जो तारीख़ है वो यकीनन हर शिया जो है वो जानता है, क्योंकि शिया जो होता है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का शिया जो है वो बेइल्म नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बग़ैर तहकीक तस्दीक के जो नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते। तो आप वो जो हमारे उलमा हज़रात हैं वो सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी बात का भी जो है वो मुनासिब जो है वो जवाब देंगे। तो जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम सबरस की बात कर रहे थे। जी मैं ये कह रहा था कि उसमें वो हमारे जो भाई मोहम्मद अली साहब हैं वो दोबारा कॉल उन्होंने की और उन्होंने फरमाया कि उनके वालिद साहब बहुत अच्छे शायर हैं, लिखने वाले हैं, तो हमारे सर आँखों पे वो बिल्कुल यकीनन अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता करे और वो ऐसे ही लिखते रहें और लोगों को मुस्तफ़ीद करते रहें। तो यही हम कहेंगे कि सबरस प्रोग्राम जो है अभी चला है, 2-3 प्रोग्राम उसके हुए हैं। तो अगर कोई भी शख्सियत हो, हमारे यूके की हो या यूरोप की हो, तो वो उस प्रोग्राम में अगर आना चाहते हों तो उन्होंने बिल्कुल, मैं भी उनसे ज़ाती तौर पे बात करूँगा, अली शान साहब जो उस प्रोग्राम को चलाते हैं, जो मेज़बान हैं उसके, ताकि जितने भी लोग, अच्छे लोग और अच्छा मवाद और अच्छी चीज़ें जो हैं जितनी ज़्यादा नाज़रीन के सामने हम शेयर कर सकें या ला सकें, वो मैं समझता हूँ हिदायत टीवी के लिए और यकीनन आने वाले दौर के लिए, मुस्तकबिल के लिए वो सूदमंद साबित होंगी। तो अभी जो है मैं, अभी तक कॉलर कोई नहीं है, तो मैं, क्योंकि अभी गुजरा है विलादत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 2-3 दिन पहले पिछले वीक में, तो मैं उसी के सिलसिले में जो है शान बीबी जो है मैं आपके सामने कुछ चंद इशार पढ़ता हूँ, तो आप समाअत फरमाइएगा। आज़ादी इस्लाम की तकदीर है ज़ैनब, आज़ादी इस्लाम की तकदीर है ज़ैनब, नबियों की हर ख्वाब की ताबीर है ज़ैनब, नबियों के हर एक ख्वाब की ताबीर है ज़ैनब, बोले तो सदा जुर्रत शब्बीर है ज़ैनब, बोले तो सदा जुर्रत शब्बीर है ज़ैनब, चुप रह के भी कुरान की तफसीर है ज़ैनब, चुप रह के भी कुरान की तफसीर है ज़ैनब, इस्लाम तो कायम है हवादिस के भंवर तक, ज़ैनब ने ज़मानत दी है क़यामत की सहर तक। और एक और शेर सुनिए कि सुल्तान तकदीस हरम पैकरे ईसार, सुल्तान तकदीस हरम पैकरे ईसार, तारीख की सतरों में दमकता हुआ किरदार, हर दौर की अजमत के लिए नुक्ता मीयार, ज़ैनब है ख़वातीन में खुद हैदर कर्रार, बातिल के इरादों को जो मिट्टी में मिला दे, तेवर जो बदल जाए तो दुनिया को हिला दे। सुभान अल्लाह। और एक और शेर आपकी खिदमत पे है कि आई जो रुखे दी पे कभी आंच जरा सी, छाई जो नबूवत के तसव्वुर पे उदासी, पल भर को शरीयत जो हुई अदल की प्यासी, तड़पी है कुछ इस तरह मुहम्मद की निवासी, इस्लाम का सरमाया अनफास बनी है, इस्लाम का सरमाया अनफास बनी है,
زینب کبھی حیدر کبھی عباس بنی ہے. اور ایک اور شعر آپ کی خدمت میں. باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی, باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی, بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی, تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی, وفات خیبر کی طرح بولنے والی, اسلام کو روشن بصد اعزاز کیا ہے, عباس کے پرچم کو بھی سرفراز کیا ہے. تو یہ شان بی بی سیدہ ہے. بے شک. جی کال آ چکے ہیں, جی کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. جی اور اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں, اس لیے کہ آپ کے پروگرام میں بہت سے لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں, لیکن مجھے موقع مل گیا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو حضرت علی کی شان میں چند شعر پڑھوں. بالکل جی, ضرور حضور پڑھیے گا, پڑھیے گا, ضرور پڑھیے گا. وہ ایک میرا وہ ہے کہ کس میں جرت ہے کرے کم رفت و شان علی, سبحان اللہ, جب خدا و مصطفیٰ خود ہوں ثنا خوان علی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو سمجھتے ہیں علی کو صرف داماد رسول, کس قدر وہ لوگ ہیں محروم عرفان علی. سبحان اللہ, واہ واہ. جی کل ایمان لافتہ قرار باب شہر علم, اس سے کم کیوں کر بیاں ہو شان و ایمان علی. یہ جو قائم ہے جہاں میں آج بھی دین خدا, کوئی مانے یا نہ مانے ہے یہ فیضان علی. سبحان اللہ. جو کی روٹی بود یا سادہ لباس اور ذوالفقار, زندگی کرنے کو بس اتنا تھا سامان علی. 3 سرداران جنت جب علی کے گھر میں ہوں, جنت الفردوس ہے گویا گلستان علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارہا جس نے آلودہ رکھا اوروں کو برسوں تک وہ کفر, جی ایک لمحے کو بھی چھو پایا ہے دامان علی. غزوہ خیبر نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا, غیر ممکن غیر کا تھا سہل و آسان علی. ماشاء اللہ. بارہا لولا علی کہہ کر وہ یہ سمجھا گئے کہ رہا کرتے تھے وہ ممنون احسان علی. سبحان اللہ. اور یہ کہ یہاں شہادت پر علی کی خلق تھی نوحہ کنا, وہاں فرشتے تھے فرق پر مرثیہ خان علی. واہ. زخم پاسے تیر کے کھینچنے سے تھی ایذا شدید, محو رب ہونا تھا اس ایذا کا درمان علی. کاش اس کو قبر میں ان کی زیارت ہو نصیب, حامد عاصی دل و جان سے ہے قربان علی. والسلام. ماشاء اللہ. نقوی صاحب آپ نے اپنے جو ہے شاعری سے, اپنے کلام سے ہم کو مستفیض کیا, اور ماشاء اللہ اس میں بہت معنی خیز باتیں تھیں, اور ماشاء اللہ آپ کا انداز جو ہے وہ باکمال ہے. آپ ہیں باکمال. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے, اور آپ کو اسی طرح شاداب و آباد رکھے, اور ہمارے پروگرام میں اسی طرح آپ آتے رہیں, اس کی رونق کو جو ہے بڑھاتے رہیں. بالکل. جی تو ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پروگرامز پہ. بہت ہم سرتوڑ کوششیں کرتی ہے ہدایت ٹی وی کی تمام ٹیم, تمام جو ڈائریکٹرز ہیں, سب آپ کے لیے اچھے اچھے پروگرام لانے کے لیے, آپ کو دین کی بات بتانے کے لیے, آپ کو عقل و شعور کی باتیں بتانے کے لیے بہت انتھک محنت کرتے ہیں, اور تب جا کر آپ تک یہ پروگرام پہنچتے ہیں. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے ہمیں, ہماری ٹیمز کو, ہماری انتظامیہ کو, ہمارے ڈائریکٹرز کو, ہمارے ٹی وی کو. آپ کی دعاؤں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کی دعائیں رہیں گی تو ہم یہ کوشش جو ہے اپنی جاری رکھ سکیں گے. ایک حقیر سی کوشش ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کو مزید روشن کر کے آپ کو بتا سکیں, اس کا جو نور ہے اس کو پھیلانے میں اور کامیاب ہو سکیں. جی کالر تو نہیں ہے, تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
تو میں وہی شان بی بی سیدہ جو ہے اس کے چند اشعار اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تب تک یقیناً کوئی نہ کوئی کالر آ جائیں گے. تو کالرز کے بارے میں یہ میں عرض کروں، میرا خیال کالر آ گئے تو لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کال کر لیجئے. جی ظفر بھائی آپ کے اشعار جو تھے، میں سب سے پہلے جو ہے وہ کالرز کی بات ہی کرنے والا تھا، کیونکہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ بالکل آپ ظفر بھائی پھر کال آ رہی ہے، ہم لے لیتے ہیں. جی بالکل کال. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم ظفر بھائی، آپ نے ربائی شروع کی تو میں نے بھی ربائی ایک پڑھنی ہے. جی بالکل پڑھیے جی. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے استاد کی ہو سکتا ہے یہ ربائی ہو، مجھے پکا پتہ نہیں ہے. چلے میں دیکھتا ہوں، میں بھی کچھ غور کروں گا. خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں. واہ واہ. بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں. ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنو، ہم تو اللہ کی ذات کی، اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن. جی جی جی. علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن، تیری سمجھ میں سما جائے یہ راز کہاں. تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے، تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہاں. نماز کہاں. تو یہ محسن نقوی صاحب کی ہے، اور پہلی بھی شاید جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی جو ربائی تھی. یہ دوسری آپ نے پڑھی ہے، یقین مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے ان کی کتاب میں یہ پڑھی ہے. دوسری ربائی جو ہے قبلہ محسن نقوی شہید صاحب کی ہے، اللہ ان کو ان کے درجات. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ چلو آخر میں یہ کہہ دیتا ہوں، صدا کر کے وضو کہوں یا علی مدد. ماشاءاللہ. خالق کے ہر مکان سے کہوں یا علی مدد. جی. میری تو دعا ہے خدایا وہ وقت لا میں آخر الزمان سے کہوں یا علی مدد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخر الزمان سے کہوں یا علی مدد. تو میرا تو ہم تو یہ سوچتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو جو زندگی کا دار و مدار ہے اسی گھرانے سے ہے جنہوں نے اس گھر کو پہچان لیا. افسوس کے لوگوں نے، مسلمانوں نے اس گھر کو نہیں پہچانا. اگر اس گھر کو پہچان جاتے تو یہ جو آج تفرقے بازی شروع ہوئی ہے یہ کبھی بھی نہ ہوتی. یہ اسی لیے ہوئی ہے کہ اس گھر کو چھوڑ گئے، اس گھر کو نہ پہچان سکے. اس گھر کی عظمت کو نہ پہچاننے کی وجہ یہی ہے کہ آج ہر در بدر مسلمان پھر رہا ہے اور اسے کہیں سے کوئی چین امن سکون نہیں مل رہا. اگر اس گھر پہ آتے تو یہ گھر آپ کو صبر بھی دیتا، علم بھی دیتا، حرمت بھی دیتا، عظمت بھی دیتا، طاقت بھی دیتا، جرت بھی دیتا، اور ساتھ اس کے صبر کے ساتھ ساتھ پھر آ رہا ہے حق پہ چلنے کا راستہ بھی بتاتا، کیونکہ یہ علم لدنی کے مالک بھی ہیں اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور جو اللہ کا بنایا ہوا ہو وہ ہی آپ کو بتا سکتا ہے. وہ جب کسی کو دیتا ہے تو اس کے اپنے خزانے سے کبھی کمی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اور وہ اپنے خزانے اس کے اتنے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ کمی پا ہی نہیں سکتا. اور ہمیں اس گھر پہ جانا ہے جس کے اپنے خزانے میں کمی نہ ہو، جو ہمیں دے تو دے کے یہ کو بھول جائے، وہ دے اور دے کے بھول جائے کہ میں نے اس کو دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب کسی کو ان کے در پہ کو آتا تھا وہ سوالی، تو آپ کبھی اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا سوال اس کی مدد نہیں کرتے تھے، پیچھے ہٹ کے اس کی مدد کرتے تاکہ اس کی آنکھوں کے ساتھ میری آنکھیں نہ ٹکرائیں اور اس کو کسی وجہ سے آنکھیں نیچی نہ کرنی پڑے. اور جب بھی وہ کسی کو دیتے تھے تو اپنا ہاتھ نیچے رکھتے تھے تاکہ آنے والا سوالی جو اوپر سے اٹھائے اور یہ نہ سمجھے کہ میں نے ہاتھ نیچے کیا. تو جب ہم ان چیزوں کو اپنا لیں، ان چیزوں کو جان لیں، اس در پہ آ کے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہی دینے والے ہیں اور یہی سمجھانے والے ہیں اور انہی کے فرامین پہ عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو ظفر بھائی میرے خیال میں آپ بھی مسلمان اگر نہیں سوچتا تو راستے تو دو ہی بن گئے آپ، یا تو لبیک یا حسین ہے تو یا یزید ہے. یزید وہ ہے جو آج گلے کاٹ رہا ہے، یا حسین وہ ہے جو آج گلے کٹوا رہا ہے، جنہوں نے 1400 سال پہلے بھی گلا کٹوایا اور آج بھی گلے کٹوا رہا ہے، وہی لبیک یا حسین ہے. اور جو کاٹ رہے ہیں جنہوں نے 1400 سال پہلے بھی کاٹے اور وہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی کلمہ گو تھے، آج بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور گلے بھی کاٹتے ہیں. اور کاٹنے والا بھی لا الہ کہہ رہا ہے اور کٹوانے والا بھی لا الہ کہہ رہا ہے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ستم ہو سکتا ہے ہوگی؟ اس سے بڑی بات قسمتی اور کیا ہوگی ہماری؟ یہی سوچ کے ہمیں دیکھ لینا چاہیے مسلمانوں کو کہ کیا حسینی بننا ہے یا یزیدی بننا ہے. راستے دو ہی ہیں، آپ اختیار کر لو کہ تیسرا راستہ تو ہے نہیں. اور یہ بھی بہانہ نہیں چلے گا کہ جی ہم اس وقت دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، ہمیں علم نہیں تھا. اب تو گھر گھر میں علم پہنچ چکا ہے. ہدایت ٹی وی نے بھی پہنچا دیا اور البیت ٹی وی نے بھی پہنچا دیا اور گھر گھر میں علم ہے. آپ کہو گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو یہ تمہاری منافقت ہوگی، ورنہ حسینیت تو اب گھر گھر پہ ہے، چوک چوک میں ہے، گلی گلی میں ہے، دروازے دروازے پہ ہے، موڑ موڑ پہ ہے،
شہر میں ہے, ملک میں ہے, بلکہ پوری دنیا میں ہے. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک حسینیت ہے. جزاک اللہ, بہت مہربانی. نئے کالر آ چکے ہیں میرا خیال ہے, تو کال لے لیتے ہیں. جی آخری کال ہمارے پروگرام کی. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سجاد بول رہا ہوں جی, کارڈس سے. آپ کے ساتھ ابھی تیسری بار میں شریک ہو رہا ہوں. جی بہت شکریہ. آپ 30,000 بار بھی شریک ہوئے تو ہم کو بہت اچھا لگے گا. آپ آتے رہیے اور بات کیجیے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کال کرنے کے لیے آپ کی کوئی شرط بھی ہے کہ کسی فرقے سے ہونا چاہیے یا گروہ سے ہونا چاہیے یا کوئی بھی عام مسلمان کا؟ یہ جو ٹی وی چینل ہے یہ ہر کسی کے لیے ہے, انسانیت کے لیے ہے. جو بھی کوئی بات جو ہے وہ اپنا کچھ اچھی بات ہے, کچھ بھی ہے وہ لے کے آ سکتا ہے. ٹھیک, بڑی مہربانی. میں مولا علی کے حق میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جی 14 مطلب گریجویشن میں کہ جس کے نام کے ساتھ بھی علی اور محمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. میں حدیث ڈھونڈ کے آپ کو لوگوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مولا علی کے در سے فائدہ لیں, ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر سب سے بڑا اور خوبصورت جنرل جو تھا وہ مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھا. خدا حافظ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. جی ہمارا ٹی وی ہدایت ٹی وی, آپ کا ٹی وی ہدایت ٹی وی ایک منہ بولتی مثال ہے وحدت المسلمین کی. اس میں ہماری ٹیم میں بھی ہمارے جو سٹاف ہے, ہمارے سب لوگ جو اس کو آپ پروگرامز کو آپ تک لاتے ہیں, ان سب میں تمام فرقوں سے شامل مسلمان جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اور یہی جو ایک پیغام ہے اتحاد کا جو ہم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ خود ایک تصویر بن جائے وحدت المسلمین کی اور وحدت المومنین کی. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کا پروگرام کا جو ہے وقت وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اور میرے ساتھ میری بہن کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.